السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر اس نے مجھے اپنی بہن بنایا تھا، کہتا تھا میری کوئی بہن نہیں، پلیز آپ میری بہن بن جاؤ۔ سر اگر دوستی کی بات کرتا تو شاید میں انکار کر دیتی، لیکن اس نے ایک مقدس رشتے کی بات کی تھی، میں انکار نہیں کر پائی۔ پورے 3 مہینے وہ انتہائی نیک انسان بن کر چلا، مجھے مکمل بھروسہ دیا۔ ایک دن کہنے لگا، آپی مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ پہلے تو مجھے تھوڑا عجیب لگا، حالانکہ میرا دماغ مجھے کہہ رہا تھا میں اسے انکار کر دوں، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ نہیں، آپ کا بھائی ہے، اس سے کیسا خطرہ۔ میں نے اسے 2-3 تصویریں سینڈ کر دیں، اس نے بہت تعریف کی، عجیب بھی لگا، لیکن پھر جب اس نے یقین دلایا کہ میں نے تصویریں ڈیلیٹ کر دی ہیں، دل مطمئن سا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 2-3 دن اس کا کوئی میسج نہیں آیا۔ پھر میں نے میسج کیا، بھائی خیریت تو ہے؟ آپ کا 2-3 دن سے کوئی میسج نہیں آیا۔ وہ آگے سے مجھے خیریت بتانے کی بجائے کہتا، عائشہ فرضی نام، مجھے بھائی نہ کہو۔ میں نے کہا کیوں بھائی، کیا ہوا؟ آپ نے مجھے بہن بنایا ہے، آپ کو بھائی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ اس نے غصے سے اپنی بات دہرائی، کہتا، عائشہ میں نے آپ کو کہا نا مجھے بھائی نہ کہو۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ آگے سے کہتا، ہونا کیا تھا، جب سے آپ کو دیکھا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں، میرے دل و دماغ پر پوری طرح آپ چھائی ہوئی ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے بھائی؟ کہتا پھر سے بھائی۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ نا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہتا سیدھی بات ہے، آپ مجھے پسند ہو، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو، میں آپ کی بہن ہوں۔ آگے سے کہتا، شادی سے پہلے سب ہی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، اگر تو یہ مذاق ہے تو مجھے ایسے گھٹیا مذاق پسند نہیں، اور اگر یہ حقیقت ہے تو میرا نام بھی نہ لینا۔ میں نے آپ کو سچے دل سے اپنا بھائی مانا، اگر مجھے پتہ ہوتا آپ نے ایسا کرنا ہے تو میں کبھی آپ کو بھائی بننے کا موقع نہ دیتی۔ وہ کہتا، آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں، مجھے آپ سے محبت ہے، اگر آپ نے میری محبت قبول نہیں کی تو میں آپ کا وہ حشر کروں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے غصے میں کہا، جاؤ دفع ہو جاؤ، کمینے انسان، جو کرنا ہے کر لو، آج کے بعد مجھ سے رابطہ بھی نہ کرنا۔ اور میں نے اسے بلاک کر دیا ہر جگہ سے۔ 4-5 دن تو میں سکون سے رہی، لیکن اس کے بعد جو ہوا سر وہ ناقابل بیان ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ اور بہنیں بھی خیال کریں کہ یہاں کے بھائی کسی کسائی سے کم نہیں ہوتے۔ سر ہوا یہ، اس نے جب کہا تھا کہ میں نے تصویریں ڈیلیٹ کر دی ہیں، تب اس نے تصویریں ڈیلیٹ نہیں کی تھیں، بلکہ اپنے پاس سیو کر لی تھیں اور مجھے اسکرین شاٹ دکھایا۔ میں نے دیکھا کہ میں نے ڈیلیٹ کر دی۔ اب اس نے ان تصویروں کو فوٹو شاپ میں اتنی صفائی سے ایڈٹ کیا کہ سر میرا تھا اور دھڑ کسی برہنہ عورت کا تھا، لیکن صفائی اتنی تھی کہ گویا یہ میں ہی ہوں۔ اور اس نے میرے پاس کسی اور نمبر سے وہ 9 تصویریں بھیجی۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہ آیا، پھر جب غور سے دیکھی تو میری ٹانگوں سے ایک دم جان ہی نکل گئی اور میرا دماغ سن ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو گیا۔ خیر تھوڑی دیر بعد جب مجھے تھوڑا سا ہوش آیا تو میں نے اس سے کال کر کے غصے سے بولا، بھائی یہ سب کیا ہے؟ آگے سے کہتا ہے، کیوں تم اندھی ہو، نظر نہیں آتا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، بھائی مجھے آپ سے اس حد تک گر جانے کی امید بالکل بھی نہیں تھی، آخر یہ سب کیوں کیا؟ آگے سے کہتا، زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت ہے، یا تو مجھ سے محبت کرو یا پھر یہ میں تصویریں وائرل کر دوں گا۔ مجھے پھر غصہ آیا، مجھے لگا کہ اگر میں اس کی منتیں کروں گی تو یہ اور سر پر سوار ہوگا۔ میں نے غصے سے کہا، جاؤ جو کرنا ہے کر دو وائرل، میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ اس نے اسی وقت کال کاٹی اور مجھے 2 منٹ بعد اسکرین شاٹ بھیجا جس میں میری ایک تصویر اپلوڈ کر دی ہوئی تھی فیس بک پر۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے اسے پھر کال کی اور زور زور سے رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، خدا کا واسطہ ہے میری تصویریں ڈیلیٹ کر دو، جو کہو گے وہ کروں گی۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا، وعدہ کرو۔ میں نے کہا وعدہ کرتی ہوں۔ اس نے کال بند کی اور اسکرین شاٹ سینڈ کیا اور بولا، دیکھو میری جان ڈیلیٹ کر دی۔ میں نے کہا شکریہ، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ کہتا، اگر میری بات مانو گی تو میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ میں مجبور ہوگی، دن رات اس کی فضول باتیں سنتی۔ ایک دن کہنے لگا، میری جان میں نے آپ کو ویڈیو کال پر دیکھنا ہے۔ میں نے تو پہلے تو انکار کیا، لیکن اس نے پھر سے دھمکی دی، کرو کال ورنہ
میں نے ڈرتے ڈرتے کہا اچھا آپ کرو کال۔ جب وہ سامنے آیا پہلے تو کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر ایک دم کہتا یہ سینے سے اپنا کپڑا ہٹاؤ۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا آج میری عزت کی خیر نہیں۔ خیر میں نے اللہ کا نام لیا اور غصے میں کال کاٹ دی اور اللہ سے رو رو کے دعا مانگنے لگی، یا اللہ میری عزت بچا لے، اس عزت کے دشمن سے مجھے نجات دلوا دے۔ یا اللہ میں نے آج تک کبھی تیری حد سے تجاوز نہیں کیا، مولا میری ایک چھوٹی سی بھول کی اتنی بڑی سزا نہ دے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ سب باتیں باہر کھڑے میرے بھائی نے سن لی۔ چونکہ میرا کمرہ الگ تھا تو اچانک بھائی آنے لگا، میرے رونے کی آواز سن کر رک گیا باہر ہی۔ جب میں نے منہ اوپر کیا بھائی اندر آ گیا، کہتا عائشہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں میری بہن رو رہی ہے اور کون عزت کا دشمن؟ پہلے تو میں ان کے گلے لگ کر خوب روئی، پھر انہوں نے چپ کروایا۔ عائشہ بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، مجھے کافی حوصلہ ملا۔ خیر میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ پہلے تو انہیں کافی برا لگا، کہتے عائشہ آپ کو تھوڑا بھی ہماری عزت کا خیال نہیں آیا؟ میں پھر رونے لگی۔ بھائی کہتا اچھا اب رونا دھونا بند کرو، کرتا ہوں میں کچھ۔ انہوں نے مجھ سے موبائل لے لیا اور باہر چلے گئے۔ رات گئے واپس آئے، تب تک سب کو پتہ چل گیا تھا۔ سب نے مجھے تسلی دی کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، بھائی خود ہی سنبھال لیں گے۔ خیر جب بھائی واپس آیا تو میرے پاس بیٹھ گیا، کہتا عائشہ آج تو میں نے خود ہی بات سنبھال لی ہے، آئندہ ایسی غلطی کرنا تو دور سوچنا بھی نہ۔ میں نے کہا بھائی کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا جو بھی کیا ہے آج کے بعد وہ ایسی کبھی حرکت نہیں کسی اور کے ساتھ کرنے کی بھی جرت نہیں کرے گا۔ خیر میں خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی۔ بھائی نے موبائل واپس دے دیا اور سمیں نکال لی، کہتا سمیں میں نے نکال لی ہیں، کل نیا نمبر لا دوں گا، لیکن میری بہن دوبارہ ایسا کام کبھی نہ کرنا۔ میں نے وعدہ کیا کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ اس کہانی میں سبق صرف اتنا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے یہاں سگے باپ پر بھی عزت کے معاملے میں بھروسہ نہ کریں۔ اس لڑکی کے تو بھائی نے اس کا ساتھ دیا اور یہ بچ گئی۔ آپ میں سے بہت ساری ایسی بھی لڑکیاں ہیں جن کا کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہوگا، اس لیے عزت پر کبھی رسک نہ لیں۔ اگر کسی کو تصویر دینا مجبوری بھی ہے تو اسے کہو پہلے اپنی ماں یا بہن کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی تصویر بھیجو، اگر تو بھیج دے تو رسک لیں، ورنہ کبھی رسک نہ لیں۔ اگر میری مانو تو کسی اجنبی سے بات ہی نہ کیا کرو، کیا ضرورت ہے خود کو کسی مصیبت میں ڈالنے کی۔ آج کی یہ کہانی بھی بہت اہم ہے، یہ میں اس لیے لکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس فتنے میں بہت سی لڑکیاں پھنسی ہوئی ہیں، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہوں یا شادی شدہ۔ میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ نام لینا مناسب نہیں ہے، بتانے کا مقصد فقط سبق حاصل کرنا ہے۔ وہ لڑکی ہمارے ہی کالج کی ہے، ہم سے سینئر تھی۔ 3-4 سال پہلے انہوں نے BS کی ڈگری مکمل کی تھی، اب ان کی شادی بھی ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سے 2 بچے بھی ہیں، لیکن وہ اتنے عجیب طریقے سے شیطان کے جھانسے میں آ کر برباد ہوئی ہے کہ سوچ کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ حافظہ ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، لیکن پھر بھی شیطان کے وار سے بچ نہ سکی۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ایک نہیں ہزاروں جانب اور ہزاروں طریقوں سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں سے تو نفرت کرتا ہے، انہیں بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ ان کے ہسبینڈ کے دوست سے ان کی آہستہ آہستہ بات چیت شروع ہو گئی اور وہ انہیں بھائی کہتی تھی، وہ شخص بھی انہیں بہن کہتا تھا۔ مختصر یہ کہ ان کی بات چیت اور تعلق اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ ایک دوسرے کو بھائی اور بہن کہنا بھول گئے اور بات ملاقات تک پہنچ گئی۔ دونوں شادی شدہ اور بچوں والے ہیں۔ اب اس شخص نے اس لڑکی سے رابطہ ختم کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہم دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گے، تمہارا اور میرا گھر خراب ہو جائے گا۔ لیکن لڑکی اس شخص کی اس حد تک عادی ہو گئی ہے کہ اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، اپنے بچے اور شوہر بھی نہیں۔ نماز وہ اب بھی پڑھتی ہے، ذکر و اذکار وہ اب بھی کرتی ہے، لیکن اس شخص کا خیال دل سے نہیں نکار رہی۔ اس کے سب جاننے والے اسے سمجھا چکے ہیں، اور یہ بات ایسی ہے بھی نہیں کہ ہر کسی سے شیئر کی جا سکے۔ ہر وقت روتی رہتی ہے اور کہتی ہے
کہ چاہے میں برباد ہو جاؤں لیکن اس کی جاب پر، اس کی کمپنی میں اس شخص سے ملنے ضرور جاؤں گی، اس سے ہر بات کلیئر کروں گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اب آپ اس سب واقعے میں غور کریں تو بچوں کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں۔ اگر اس لڑکی کے ہسبینڈ کو سب پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا؟ جب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی نے اس کے ہی دوست کے ساتھ مل کر اسے دھوکہ دیا ہے، وہی ہوگا جو 99% کیسز میں ہوتا ہے۔ شوہر اس لڑکی کو طلاق دے دے گا۔ اب سوال آتا ہے طلاق کے بعد کیا ہوگا؟ شوہر 1-2 ماہ بعد دوبارہ گھر بسا لے گا، لڑکی کی کہیں نہ کہیں دوبارہ شادی کر دی جائے گی، لیکن بچوں کا کیا ہوگا؟ ان معصوموں کا تو کوئی قصور نہیں، وہ پوری زندگی ماں باپ کو اکٹھا دیکھنے کو ترس جائیں گے اور ستیلے رشتوں کا عذاب جھیلیں گے۔ حاصل کیا ہوا؟ صرف بربادی۔ اور شروع کہاں سے ہوا؟ شیطان کے جال پھینکنے منہ بولے رشتے بھائی سے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، بہن بھائی وہی ہوتے ہیں جن سے خون کا رشتہ ہوتا ہے، جو ایک ہی ماں باپ سے ہوتے ہیں۔ منہ بولے بھائی کبھی بھی بھائی نہیں ہوتے، اور نہ ہی کزن بھائی ہوتے ہیں، وہ نامحرم ہی ہوتے ہیں، محرم نہیں۔ اور نامحرم سے پردے کا حکم ہے، بلا ضرورت بات چیت سے منع کیا گیا ہے۔ اور کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس واقعے سے بالکل صاف پتہ چل رہا ہے، ایک نامحرم مرد اور عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس کا حملہ بہت زور آور ہوتا ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دونوں اس وار سے بچ جائیں۔ نامحرم سے جتنا ہو سکے اتنا فاصلہ رکھیں۔ آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے خود چل کر آپ تک آ جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں بربادی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ یاد رکھیں، اگر آپ خود مخلص نہیں تو مخلص اور خالص کی آرزو کرنا بھی بے معنی ہے، بیکار ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔